ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ علم کے بارے میں یہ لوگ ہیں، ایک وہ جو علم کے بارے میں ناقدری کرتا ہے، ضرورت نہیں، یہ سرے سے جاہل آدمی ہے، اتنا جاہل کہ علم کی بھی اہمیت اس کو نہیں، علم دین کی اہمیت۔ دوسرا وہ آدمی جو کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے بعد ایک وقت کے بعد رک جاتا ہے، بس اب بہت ہو گیا، بہت علم حاصل کیا، اب نہیں، میرے پاس بہت ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں جتنا میرے پاس ہے، اب وہ رک گیا۔ وہ رکنا زوال کی شروعات ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مال میں آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی نے کما لیا، اب بس اب تجارت وغیرہ سب چھوڑ دیا، اب کچھ نہیں کماؤں گا، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی دھیرے دھیرے یادداشت کمزور ہوتی ہے، دھیرے دھیرے علم میں مصروف نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم کی مصروفیت علم کو تازہ رکھتی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہ علمی پہلو، عملی اعتبار سے آپ دیکھیں گے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی اتنا علم کیا حاصل کرنا ہے، عمل کرو، اور جتنا ضروری علم ہے آدمی اتنا حاصل کرنے سے پہلے ہی عمل شروع کرتے ہیں، یا سرے سے کہے یہ علم کا چکر چھوڑو اب عمل کرو۔ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علم کی ناقدری کی جائے یا کسی بھی معاملے میں بقدر ضرورت علم حاصل کرنے سے پہلے عمل کیا جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف یہ کرتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں جتنا علم چاہیے اتنا حاصل کرتے، اس کے بعد عمل کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ دنیوی معاملات میں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بہت مشکل بات نہیں کہ جو سمجھنا آدمی کے لیے ممکن نہ ہو۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں قدم رکھے تو اس معاملے سے متعلق ضروری علم اس کے پاس ہو۔ اگر ادھورے علم کے ساتھ اس میں قدم رکھے گا بہت ممکن ہے نقصان ہو، ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ میڈیسن کا میدان ہو، چاہے وہ کسی مشینری کا معاملہ ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو۔ اگر آدمی ڈرائیونگ پوری سیکھے بغیر آدمی گاڑی چلانے کے لیے راستے پر نکل جائے، وہ اپنی اور دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر طب میں، میڈیسن میں، آپریشن میں اگر آدمی ادھورے علم کے ساتھ قدم رکھے وہ مریض کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ سارے میدانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب دنیا میدانوں میں نقصان اس میں ہو سکتا ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو دین کے میدان میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دین کے میدان کی ہلاکت نہ صرف دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس کی ہلاکت آخرت تک بھی جاتی ہے، کہ ایک انسان کسی کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس اعتبار سے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، آخرت کی ہلاکت اس سے زیادہ بڑھ کے ہو سکتی ہے دنیا کے نقصان کے مقابلے میں۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ چاہے وہ عبادت کے میدان میں قدم رکھے یا تجارت اور معاملات کے میدان میں قدم رکھے یا لوگوں کی رہبری اور دعوت کے میدان میں قدم رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ ضروری علم حاصل کیے بغیر قدم نہ رکھے۔ یہاں میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ضروری علم، یہ نہیں کہ آپ سارا علم حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ سارا علم آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی معاملے میں جتنا علم چاہیے اگر آپ کو اتنا علم نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا سلف کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرتے تھے، اور کبھی وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا علم ان کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بندوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ معاملہ اللہ کے پاس الگ ہے اور عام بندوں کا الگ ہے۔
جن معاملات میں عام بندوں کو تنبیہ نہیں کی جاتی ہے ان معاملات میں انبیاء کو بھی تنبیہ کی جاتی، اس لیے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ جو چیز عام لوگوں کے لیے کوئی مواخذے والی نہیں ہے، کوئی ڈانٹ اور کوئی تنبیہ والی نہیں ہے، اس پر بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب یا تنبیہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اجتہادی معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد میں خطا ہونے کے باوجود اس کو ایک اجر ملتا ہے، لیکن انبیاء کو اجتہاد میں بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں جس کو میں اب فی الوقت بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ چاہے بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، ان کا فدیہ لے کر چھوڑنا ہو، یا اسی طرح سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے مقابلے میں مشرکین سرداروں کو ترجیح دے کر ان کو دعوت دینے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے کئی اور معاملات ہوں، انبیاء جب اجتہاد کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء اس کو بھی اپنی تقصیر شمار کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے معاملات جس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے معاملات میں بھی انبیاء اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقصر مان کر چلتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اپنے لیے بھی استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کے جو دوسرے مومن بندے ہیں یا بندیاں ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں علم کی اہمیت، اور جو نقطہ ہم نے دیکھا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، سلف سے اس بارے میں کیا اقوال آئے ہیں اور علماء نے کیا اس بارے میں کہا ہے۔ ابو توبہ کہتے ہیں سئل سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا، یہ محدثین میں سے امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے ہیں، اور سفیانین دو سفیان مشہور ہیں، سفیان الثوری، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، اور سفیان ابن عیینہ، یہ دونوں محدث ہیں۔ سفیان ابن عیینہ حکمت کی باتیں کرنے کے لیے مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ سئل سفیان ابن عیینہ عن فضل العلم، سفیان ابن عیینہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ فقال الم تسمع قوله حين بدأ به، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا جب اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے شروعات کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو شروعات کیسی کی؟ فَاعْلَمْ، جان لو، اپنے نبی سے کہا کہ جان لیجئے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَمَلِ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کے بعد عمل کا حکم دیا، تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور استغفار کیجئے اپنے لیے بھی اور ایمان والے مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی۔ امام سفیان ابن عیینہ نے اس آیت سے استدلال کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے علم کا حکم دیا، اس لیے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، جان لو اور استغفار کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنا یہ عمل ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو امام سفیان ابن عیینہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کہا کہ جان لو اور اس کے بعد کہا استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار عمل میں کوتاہی کے تدارک کے لیے ہے۔ استغفار کس لیے ہے؟ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، اللہ نے حکم دیا ایسا مت کرو۔ اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب ہو جائے تو یہ تقصیر ہے۔ انسان اپنی عملی تقصیر کے تدارک کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ خود ایک عمل ہے اور عملی کوتاہی کی بھرپائی ہے، انسان کی کوتاہی کی بھرپائی کے لیے ہے۔ تو فی ذاتی ہی عمل مقصود ہوا، جب استغفار مقصود ہے تو من باب اولا، بدرجہ اولا آدمی کے لیے تعمیل امر اور اجتناب نواہی یہ بالکل لازم ہوا، یعنی کوتاہی کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر یہ حکم اللہ کا ہے
تو حکم پورا کرو اور منع کی وجہ سے بچو، یہ تو زیادہ ضروری ہوا، تو وہ خود عمل اس کے اندر آ گیا۔ امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا جان لو سے، جس سے علم سے شروعات کرنا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد استغفار کا حکم دیا جو کہ عمل ہے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ علم سے شروعات کرنا چاہیے اور عمل سارے اس کے بعد ہیں۔ یہ امام سفیان ابن عیینہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں یہ قول حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے بیان کیا ہے۔